السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 12 ربیع اول کے دن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانا کیسا ہے، اسی کو سمجھنے کے لیے میں نے 3 علماء کرام کا بیان اسی موضوع پہ لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو سبھی علماء کرام کا بیان سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ بہت ہی نفع ہوئے گا۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اور ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو براہ راست آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم نے فتویٰ دیا ہے، جی عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے، اسلام میں ویلڈنگ ہے، ٹاٹ کی پیوند کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے ربیع الاول آئے کبھی عید میلاد نہیں منائی۔ مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا، وہ کھول کے بیٹھے ہیں کتابیں، 10ویں صدی میں اس نے منایا، 12ویں صدی میں اس نے منایا، 9ویں صدی میں اس نے منایا، 8ویں صدی میں اس نے منایا، بزرگوں کے حوالے دے رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا؟ یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے 6 صدی ہجری کے لاسٹ میں۔ ملک مظفر نے، شاہ اربل نے اس بدعت کی بنیاد رکھی۔ اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا، عقیدے کا، تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا، عمر، عثمان، طلحہ، سعد، سعید، زبیر رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منایا۔ صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرا، پھر میرے بعد، پھر اس کے بعد تابعین نے منایا، تبع تابعین نے منایا، محدثین نے منایا، ائمہ دین نے منایا۔ یہ تو 6 صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدعت کی بنیاد رکھی ہے، اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلک کے سامنے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا۔ 6 کے بعد تو یہ بدعت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور جو وقت گزر رہا ہے اس بدعت کے اندر خباثتیں اور بھر رہی ہیں۔ سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ ٹھیک ہے، یاد کر لینا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا۔ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ اچھا، پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی نعمت ہو۔ اب آپ ہو سکتا ہے کوئی کہے یار نبی پاک اللہ کی رحمت ہے، یہ کہاں سے آیا بھائی؟ اور پھر قرآن کا ریفرنس دے دیتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے آقا تو سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے محبوب تجھے نہ بناتا تو یہ کائنات ہی نہ بناتا۔ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جس کے سبب یہ دنیا بنی ہے، ان کی آمد کی خوشی کیوں نہ منائیں؟ تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد منائیں گے، پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر چوری کی نہیں، بل دے کر۔ بے شک 2 ٹیوب لائٹیں لگائیں، 2 بلب لگائیں، مگر بل دینا ہے، کیونکہ ناجائز طریقے سے ثواب نہیں ملتا۔ محفل نعت کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب پرچم کس لیے لگائیں؟ کہ دن میں کوئی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو پتہ چلے یہ عاشق رسول کا گھر ہے۔ لائٹ اس لیے لگاؤ کہ رات میں گزرے تو پتہ چل جائے یہ میلاد منانے والے کا گھر ہے۔ ہاں، ابھی کچھ لوگ نکلیں گے یا نکلنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، یار یہ لائٹیں کی جگہ جو ہے کسی غریب کی شادی کر دو، یہ نیاز جلوس کرتے ہو تو کسی مریض کا علاج کرا دو۔ اب تو ان کو جواب بڑا تگڑا دینا ہے۔ اربوں روپے ان سیلاب زدگان میں انہوں نے ہی بانٹے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں۔ انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ بلکہ مزے کی بات بتاؤں، دعوت اسلامی والوں نے تو یہ طے کیا ہے کہ ان سیلاب زدگان کی خیمہ بستیوں میں جا کر ان کے ساتھ میلاد منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، ادھر بھی پرچم لہرائیں گے، ان کو انشاءاللہ بریانی بنا کر فاتحہ پڑھ کر سرکار کی میلاد کا لنگر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ۔ اصل پرابلم پرانا ہے۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا کی جب ولادت ہوئی تھی نا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈالی تھی۔
تو آپ انشاءاللہ خوشیاں منائیں, کیونکہ نبی پاک کی جو خوشی مناتا ہے اللہ اس کے گھر میں خوشی داخل کر دیتا ہے. دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا, اس میں جشن کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا, یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے, اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے, بھائی یہ روایت ہے, اس کے یہ راوی ہیں, سارے ثقہ راوی ہیں, ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات, کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ. لیکن اگر فرض کر لیں, لوگ بحث کرتے نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے, چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے, تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت, پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے, کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو, جمع نہیں ہو سکتی. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس دن روزہ ہو جائے گا نا, اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں, اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے. عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی, اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی, جو عید ہے وہ روزے کا دن. کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ. کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے. تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ دیکھو آپ کے بچے کا امتحان میں پاس ہو گیا اچھے نمبروں سے, بہت خوش ہیں آپ نے تمام رشتہ داروں کو فون کیا, بھائی میرا بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا ہے, میں بہت خوش ہوں اور میں اب جشن مناؤں گا, ایک سیلیبریٹ کروں گا اس کو. بھائی کیسے کریں گے؟ بھائی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی چھوڑ دیں اور کل دوپہر کا کھانا بھی چھوڑ دیں. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ بھائی یہ خوشی ہے یا کوئی غم ہے بھائی؟ روزہ کوئی غم کی علامت نہیں ہے, لیکن خوشی بھی نہیں ہے. خوشی کا مطلب خوشی کو سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے, منانا. خوش ہونا ایک الگ چیز ہے, خوشی منانا. بھائی خوش ہونے پر تو ہم بھی کوئی پابندی نہیں لگا رہے کہ آپ 12 ربیع کو خوش ہو جائیں. مسئلہ ہے خوشی منانا. منانے کا صرف عید کو خوش ہونے پر کبھی بھی نہیں منائی جائے گی, صرف عید کے دن یا کوئی خوش یعنی یہ کوئی کھانا کھلا کے. تو آپ کے بچہ 100 نمبروں سے پاس ہوا, آپ نے کہا کہ ہم خوشی منائیں گے. بھائی کیسے منائیں گے؟ آپ بھی کھانا چھوڑ دیں اور ہم بھی کھانا لے. بھائی وہ کہیں گے بھائی پہلے ہم اس طرح تو ہوگا کہ آج ہم زیادہ کھائیں گے, اس طرح تو منائی جاتی ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. دوسری بات, دوسری دلیل, جمعے کا دن بھی چھوٹی عید ہے نا, اس کو بھی عید کہا گیا ہے روایتوں میں. اسی وجہ اور عید کے بہت سارے احکام جمعے کے دن بھی لاگو ہوتے ہیں. غسل کر کے نہا دھو کے مسجد میں اجتماع ہوتا ہے, عید کے دن بھی غسل کر کے نہا دھو کے اجتماع ہوتا ہے. نبی جمعے کے دن بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے, ہم عید کے دن بھی بولتے کیوں نہیں اچھے کپڑے پہنتے ہیں, جمعے کے دن بھی خوشبو لگا کے نہا دھو کے, عید کے دن بھی ایسے ہی. اور حدیث میں جمعے کے دن کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا گیا ہے. لا تختصوا ليلة الجمعة بصلاة ولا يوم الجمعة بصوم. حدیث میں آتا ہے جمعے کی جو رات ہے اس کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت. جمعے کو روزہ رکھنا کوئی اضافی فضیلت نہیں ہے. ویسے جائز ہے روزہ رکھنا کہ آپ کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے اس لیے رکھ لیا تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس کو خاص فضیلت دے کے رکھنا تو یہ مکمل عید تو نہیں ہے. اس میں عید کا لک بہرحال بولو بھائی ہے, خطبہ بھی ہے, جیسے عیدین میں خطبہ بھی ہوتا ہے, 2 رکعتیں ہیں عیدین میں بھی 2 رکعت, لک ہے اس میں. اب ذرا ٹیکنیکل پوائنٹ کو سمجھیے گا آپ لوگ. یہودی سب سے پرانی قوم ہے, ان کے لیے جو مقدس دن تھا وہ کون سا تھا؟
हफ्ता, और वही उनकी छोटी ईद था। सब समझ रहे हैं ना, उसी में वो इज्तिमा करते थे। ईसाई उसके बाद आए, उनके लिए कौन सा हुआ? इतवार को, जो हफ्ते के बाद है। मुसलमान उनके भी बाद आए, तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और ये यौम विलादत भी था, तो इसको तो ज्यादा फजीलत होनी चाहिए थी ना भाई, अकली लिहाज से भी और जो हिकमत है उसके लिहाज से भी। अकली लिहाज से इसलिए कि वो पहले थे तो हफ्ता, फिर उसके बाद इतवार, तो अब हमारे लिए पीर। और इसलिए भी कि नबी का यौम विलादत है, तो ये बतरीक़े औला पीर के दिन को फजीलत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो नबी का यौम विलादत है। लेकिन चूंकि उसमें ईद का कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए पीर का नहीं हुआ, बल्कि रिवर्स करके कहां ले गए? जुमे की तरफ। तो पीर के दिन या नबी के यौम विलादत से ईद का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने खुरच खुरच के निकाल दिया है कि इसमें ईद का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, अपोजिट है उसका, रोजा है। बात आ रही है समझ में? इसलिए 12 रबीउल अव्वल अगर नबी का यौम विलादत है भी, तो बहुत कुछ भी अगर करना है तो रोजा रखना, हम तो उसके भी कायल नहीं है रोजे रखने के, क्योंकि नबी ने पीर का रखा है, 12 रबीउल अव्वल का नहीं रखा। लेकिन अगर आपको खींच तान के कुछ न कुछ साबित करना ही है, तो आप इस दिन को रोजे का तो करार दे सकते हैं। आप इस दिन को सेलिब्रेट करना या ईद करार देना आपके लिए मुमकिन, कुरान और सुन्नत नबी की तालीमात के मुताबिक ईद का दिन करार देना मुमकिन नहीं है आपको।